अस्सलामु अलैकुम। लो जी, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी है। जो पीटीआई का वफद है वो मौलाना फजल रहमान से मिला है और मौलाना फजल रहमान साहब को मिलने के बाद अब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जॉइंट, वाह जी वाह, बड़ी बात है। और हमदुल्ला साहब जो है सेक्रेटरी जनरल है मेरे ख्याल इनके जमीयत उलमा इस्लाम के, वो ये कर रहे हैं। इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है कि मौलाना साहब तहरीक का आगाज करेंगे या क्या करेंगे। ये देखें, ये आपको सुनवाते हैं। उनकी थोड़ी सी मैं लाइव भी सुनाने की कोशिश करूंगा। इसके ऊपर ही सारे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये सुने जी, हाफिज हमदुल्ला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साथ उनके पीटीआई के खड़े हैं बंदे। तो ये वो क्या कह रहे हैं जी, ये आपको दिखाते हैं जनाब अली। ये बैरिस्टर सैफ खड़े हैं और ये मौलाना साहब मुलाकातें कर रहे हैं। असद कैसर को गले लगाया है। ये देखें, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये सुनो जी थोड़ा सा। एक नक्शा और एक मंजरनामा नजर आ रही है। इसके तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से बानी पीटीआई की तरफ मुअस्सर वफद, साबिक स्पीकर और मेंबर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब की क़यादत में, जिसमें बैरिस्टर सैफ साहब, सेनेटर आमिर डोगर साहब और दिगर उमेर नियाजी साहब और फजल खान साहब। पहले ये हराम मुलाकातें थी, अब ये हलाल हो गई हैं। ये देखे बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, हलाल मुलाकातें। और तशरीफ लाने से पहले पीटीआई की तरफ से बाकायदा ऑफिशियली राबिता हुआ और जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत की तरफ से उनको खुशामदीद कहा गया, वेलकम कहा गया। तो आज 10 बजे तकरीबन कुछ आगे पीछे असद कैसर साहब की क़यादत में वफद आई जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से और मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से, कायदे जमीयत की तरफ से। हमने उनको खुशामदीद कहा, वेलकम कहा और मौजूदा सूरत हाल में उसको खुशाइन करार दे दिया। तो लिहाजा मुलाकात में क्या बातें हुई, क्या डिस्कशन हुई, क्या बहस मुबासा हुआ, बुनियादी तौर पर बात यह हुई कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में धांधली जो मुद्दा पीटीआई की तरफ से रखा गया, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम का पहले से ही मुद्दा था। जब जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस आमिला का इजलास हुआ 2 रोज़ा, उसके नतीजे में मौलाना साहब ने पूरी कौम के सामने बयानिया रखा कि 8 फरवरी के इलेक्शन को जमीयत उलमा इस्लाम यकसर मुस्तरद करती है और ये इलेक्शन दांधली ज़दा जेली इलेक्शन है, ये अवामी मैंडेट नहीं है। धांधली तो पीटीआई ने की है आपके सूबे में। पीटीआई की वफद असद कैसर साहब की क़यादत में आई, उन्होंने यही मुद्दा रखा कि 8 फरवरी के इलेक्शन को हम साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना इलेक्शन नहीं कह सकते। तो इस सिलसिले में दोनों पार्टियों का मौलाना फजल रहमान साहब की मौजूदगी में पीटीआई की वफद इस बात पर तो दोनों मुत्तफिक है कि 8 फरवरी का इलेक्शन साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसको नहीं कहा जा सकता। ठीक, लिहाजा इसको हम मुस्तरद करते हैं। ठीक है। इसके आगे क्या होगा ये आगे पर छोड़ देंगे। इस बात पर बुनियादी तौर पर दोनों पार्टियों का इत्तेफाक है कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं, ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, ये गैर जानिबदाराना इलेक्शन नहीं है, ये साफ और शफाफ नहीं है। और इस इलेक्शन से न सियासी इस्तेहकाम आएगा, न माशी इस्तेहकाम आएगा, न इससे मुल्क को और कौम को तरक्की मिलेगी। इस बात पर बुनियादी तौर पर इत्तेफाक है दोनों पार्टियों का। आगे फिर क्या होगा ये आगे पर फिर छोड़ देंगे। जी
جیسا کہ بات کی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان کی ہدایت پر آج ہمارا وفد اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں عامر ڈوگر صاحب، فضل احمد صاحب MNA چارسدہ، عمیر نیازی صاحب MNA نو منتخب MNA، اور میں خود ہم آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آئے. ہم نے ہی ان سے یقیناً ملاقات کی درخواست کی، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ تمام وہ سیاسی پارٹیاں جو اس الیکشن کے انعقاد اس کا جو کنڈکٹ ہوا ہے، جس طریقے سے الیکشن کیا گیا ہے اور جو نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس میں جو بے ضابطگیاں شرم تم کو مگر نہیں آتی. ٹھیک ہے نا جی، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، وہ نہیں ہے جی اس میں. بالکل یہ ساری ایسی گفتگو ہے جناب. 8 فروری کے دھاندلی ہوئی ہے، اور یہ وہ دھاندلی تو KPK میں سب سے زیادہ PTI نے کی ہے. تو مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. تو ان کو سب سے کم سیٹیں KPK سے ملی ہیں. تو KPK میں کون جیتا ہے؟ PTI. تو یہ دھاندلی میں متفق کیسے ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو متفق ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سمجھتے ہیں کہ PTI نے دھاندلی نہیں کی KPK میں، حالانکہ PTI 95% جیتی ہے. اور PTI یہ کہہ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے بھی دھاندلی ہوئی ہے، اس نے دھاندلی نہیں کی. اور ان کی بھی 5 یا 6 سیٹیں وہاں پہ ہیں KPK میں. تو یہ دھاندلی پھر کہاں ہوئی ہے؟ نون میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے کوئی بندے تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے، سندھ میں ہوں گے. تو یہ کھچڑی سی پکی ہے. صرف وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یہ آپ نے سنا نا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے. تو انہوں نے ایسے ہی جب ہار جاتی ہے نا، وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کا مطلب یہی ہے کہ جناب یہ ایسے فضول سواس ایسے وہ انہوں نے ایک بہانہ کیا ہے کہ جناب ساڑھے نال دھاندلی ہو گئی ہے. یہ 2-4 دن میں یہ جھاگ بیٹھ جائے گی. اور اصل حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو دوسرا اتحاد ہے مولانا فضل الرحمان اور PTI کے علاوہ دوسرا نون لیگ کا، ان کے پاس 195 سیٹیں ہیں، اور 195 میں ہمیں چاہیے 167. ٹھیک ہے، تو یہ 22 تاریخ کے بعد جناب یہ سلسلہ پھر چلے گا. اور یہ آپ کو پریس کانفرنس ہم نے لائیو دکھا دی ہے. ہفتے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا گیا ہے جی. ہفتے والے دن سے، کل جمعہ ہے اور ہفتے والے دن سے ملک گیر احتجاج. ٹھیک ہے، تو یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں. بدامنی یہ چاہ رہے ہیں. اور اب اس میں میرے خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہی پھر وہ سربراہ بنائیں گے دھاندلی کا. انہوں نے ختم کر دی. مین اعلان یہ ہوا ہے کہ ہفتے کو ملک گیر احتجاج ہوگا. بیرسٹر سیف کا یہ اعلان آ گیا ہے. ٹھیک ہے سر، ہم نے آپ کو لائیو تھوڑی سی پریس کانفرنس کی ہے، اور باقی آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ پانی مدھانی ہونا ہے. انہوں نے کچھ بھی نہیں بننا ہے ان کا. اب جو ہو گیا وہ ہو گیا ہے. اور مولانا صاحب کی اور PTI کی اب ایک ہی زبان ہے. ٹھیک، ایک ہی زبان ہے کہ نون لیگ نے دھاندلی کی ہے، پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی ہے، تو اور PTI نے دھاندلی نہیں کی، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی دھاندلی نہیں کی. واہ جی واہ، سبحان اللہ. بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے. السلام علیکم سر جی، کیسے ہیں آپ؟ سر جی یہ 119 میں دوبارہ الیکشن ہونے ہیں نا، ہم نے ووٹ نہیں ڈالنے جانا. ہمارے 24 ووٹ ہے پوری فیملی کی، ہم نے ڈالنے نہیں جانا. ہم بہت مایوس ہوئے ان سے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں پہ انہوں نے سیاست کی ہے سر جی. یہ تو بچے کو پتہ ہے کہ یہ زرداری ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. کبھی وہ PTI کو فون کرتا ہے، اب وہ فیصل کنڈی پتہ نہیں کیا ہے اس کا نام ہے، وہ اب آ کے تردید کرتا ہے کہ نہیں جی زرداری صاحب نے کوئی رابطہ نہیں کیا. یہ بکواس کرتے ہیں سارے. سر جی پلیز ابھی بھی نواز شریف آ سکتے ہیں، ان کے آئیں، ذرا آگے آئیں. آپ آ کے ایک بیان ہی دے دیں اپنا، سامنے سکرین پہ تو آئیں کہ آپ نے کیوں ایسے کیا ہے. یہ تو وہ کر سکتے ہیں نا کہ ایک پریس کانفرنس کر کے سارا وہ بتا سکتے ہیں کہ میں جی یہ حکومت نہیں لے سکتا، میں ان کی منتیں نہیں ڈال سکتا، میرے سے بہتر منتیں جو ہیں وہ شہباز شریف ڈال سکتے. وہ صحیح کہتا تھا عمران خان کا، یہ جوتا پالش ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل جوتا پالش ہے. یہ زرداری کا بھی جوتا پالش ہے.
لو جی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بھی آ گئی ہے، اور جاتے جاتے یہ نگران حکومت بھی بہت زیادتیاں کر رہی ہے۔ پہلے گیس کی قیمت بڑھائی ہے انہوں نے، اب 8.5 روپے ڈیزل فی لیٹر مہنگا کیا ہے، 8.5 روپے، اور 2.25 روپے پیٹرول مہنگا کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو اب جناب علی یہ آپ کو تازہ ترین خبر میں نے کہا ایڈ کر دوں اس میں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مہنگی ہو گئی ہیں، عوام نے کوئی سکون نہیں ملا، بالکل نہیں ملا۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں نا، سر جی IMF کی حکومت ہے، ہمارا تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں، کوئی بھی آ جائے۔ اس لیے بھی میرا خیال ہے نواز شریف صاحب جو ہے نا، اس میں وہ وزیر اعظم بننے میں دلچسپی نہیں لے رہے، اس لیے جلسے انہوں نے کام کیے، تقریریں نہیں کی۔ ان کو پتہ ہے کہ IMF ادھر آ گیا ہے، وہ زیادہ امکان یہی ہے کہ نواز شریف صاحب باقی جو ہے نا، وہ لگتا یہ ہے کہ وہ سیاست سے مکمل ریٹائر ہو جائیں گے۔ انہوں نے مریم نواز کو انٹروڈیوس کروا دیا ہے، جلسوں میں بھی دیکھیں کہ وہ ہمیشہ آخر میں مریم نواز سے تقریر کرواتے تھے، تو وہ آرام ہی کریں گے مجھے لگتا ہے۔ صحت کے ایشو بھی ہوں گے تھوڑے بہت، وہ مجھے لگتا ہے لندن میں ہی رہیں گے، مجھے لگتا ہے آتے جاتے رہیں گے لیکن زیادہ ادھر ہی رہیں گے۔